السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ 3 آدمی جن میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا ایک اندھے کے گھر چوری کرنے گئے۔ وہ کچن میں سے چیزیں اٹھا رہے تھے کہ اندھے کو پتہ چل گیا۔ وہ اپنے کمرے سے کچن میں آیا۔ تینوں نے اپنا سانس روک لیا اور جہاں تھے وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اندھا آدمی کچن میں آیا اور جانچ رہا تھا کہ اس کا پاؤں ایک چور سے ٹکرایا۔ چور نے ایسے آواز نکالی جیسے اندھے کا پاؤں کسی برتن سے ٹکرایا ہو۔ اندھا پھر سے ادھر ادھر جانچ کرنے لگا۔ اب اس کا پاؤں دوسرے چور سے ٹکرایا تو اس چور نے بھی چالاکی سے ایسی آواز نکالی جیسے چاول گرے ہوں۔ اندھا پھر سے ادھر ادھر جانچ کرنے لگا۔ اب اس کا پاؤں پاکستانی سے ٹکرایا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اندھے نے پھر اسی جگہ پاؤں مارا لیکن پھر بھی پاکستانی نے کوئی بھی آواز نہیں نکالی۔ اندھے نے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی پوری قوت سے پاکستانی کو ٹھوکر ماری۔ پاکستانی گھبرا گیا اور چلا کر کہا، جاہل آدمی، میں آٹا ہوں، آٹے کی آواز نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر، اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روز ورزش کرو۔ سردار، ہم روز کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس کھیلتا ہے۔ ڈاکٹر، گڈ، کب تک کھیلتے ہو؟ سردار، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ مریض ڈاکٹر سے، میں کیا کروں کہ میری عمر لمبی ہو جائے؟ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ مریض، کیا اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں، یہ تمہاری لمبی عمر والی خواہش ختم ہو جائے گی۔ بیٹا 5 مضمونوں میں فیل ہو گیا تو باپ نے غصے سے کہا، آج کے بعد مجھے ابا مت کہنا۔ بیٹا، او جانے دے ابا، یہ تو دسمبر ٹیسٹ تھا، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں۔ شادی کے 5 سال بعد ایک آدمی نے اپنے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ ایک سردار کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو نرس نے بتایا کہ سردار جی مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سردار نرس سے بولا، آپ میری بیوی کو نہ بتانا، میں اس کو سرپرائز دوں گا۔ ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اس سے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا، موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کی بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور موضوع دے کر دیکھتے۔ استاد صاحب نے کہا، میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برآمد کرنے میں۔ ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے
اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، آپ بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھتے۔ استاد صاحب نے کہا، جی ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج ایک سیکنڈ میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدھو رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل نے یہ سن کر کہا، پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا۔ پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اس سے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے، ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا۔ میرے پاس ٹویوٹا مرسڈیز گاڑی تھی جو بڑی مست تھی۔ میں جناب ہائی وے پہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں اور اس کو فیل کر دو۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور بالضرور ظلم ہوا ہے، اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی، جناب عالی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے۔ استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے کام بھی آتا ہے۔ ٹیچر بچے سے، کیا تم رات کو دعا پڑھ کے سوتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، نہیں میڈم، البتہ میرے امی ابو دعا پڑھ کے سوتے ہیں۔ ٹیچر، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ بچہ، وہ یہ کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے منا سو گیا ہے۔ ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی، لیکن پھر بھی اسے گھر جانے کی کوئی جلدی نہ ہوتی تھی۔ وہ دیر تک اپنے آفس میں ہی بیٹھا رہتا۔ ایک دن مالک نے پوچھا، بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے کیا؟ اس نے کہا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میری بیوی بھی جاب کرتی ہے۔ شام کو ہم دونوں میں سے جو بھی جلدی گھر پہنچتا ہے کھانا اسے ہی بنانا پڑتا ہے۔ پاکستانی ایک عمدہ قوم ہے۔ اگست آئے تو سارے سچے پاکستانی بن جاتے ہیں، رمضان آئے تو پکے مسلمان، جنگ کے حالات ہوں تو پکے فوجی، کھیل شروع ہو جائے تو پوری قوم کھلاڑی بن جاتی ہے۔
الیکشن ہو تو سب سیاستدان، احتساب شروع ہو تو سب نیب، بجٹ آئے تو پوری قوم اکانومسٹ، خبر آئے تو سب تجزیہ نگار، کوئی بلڈنگ دیکھے تو سب انجینئر، بیمار کو ملے تو سب ڈاکٹر، اور ڈاکٹر سے ملے تو سب مریض بن جاتے ہیں۔ شیخ کے گھر مہمان آ گئے۔ شیخ نے پوچھا، ٹھنڈا لوگے یا گرم؟ مہمان خوش ہو کر بولا، ٹھنڈا۔ شیخ، جوس یا کولڈ ڈرنک؟ مہمان، کولڈ ڈرنک۔ شیخ، بوتل میں یا گلاس میں؟ مہمان، گلاس میں ہی دے دو یار۔ شیخ، سادہ گلاس میں یا ڈیزائن والے گلاس میں؟ مہمان تنگ آ کر بولا، ڈیزائن والے گلاس میں ہی دے دو بھائی۔ شیخ، سوری یار، ہمارے گھر میں ڈیزائن والا گلاس ہے ہی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔